बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 14 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक वक्त के अंदर 3 जंगों से नबर्द आजमा है। एक भारत, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा इनकी प्रॉक्सी टीटीपी। यानी कि पाकिस्तान को एक वक्त में 3 फ्रंट्स का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हंगामी अलर्ट जारी हो चुका है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है कि पाक फौज और पाक फजाइया एक मर्तबा फिर से बॉर्डर्स पर चढ़ दौड़े हैं, बॉर्डर्स पर पहुंच गए हैं। हाई अलर्ट जारी हो चुका है। क्या होने वाला है? और अब की बार यूं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये तमाम तफसीलात, बॉर्डर्स की ताजा तरीन डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। कुछ मीडिया की रिपोर्टिंग्स हैं, वो आपको बतानी है। और फिर फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है। फौजी चेक पोस्टों पर हमले की इतलात सामने आ रही हैं। फौजियों के शहादतों की इतलात हैं, जख्मियों की इतलात हैं। ये क्या खबर है? बॉर्डर से इस वक्त कुछ तशवीशनाक खबरें भी मिल रही हैं, वो जरा आपके सामने रिपोर्ट करनी है। और फिर लड़ाका हथियारों को वहां पर तैनात किया गया है। पाकिस्तान के लड़ाका हथियार एक मर्तबा फिर से आग बरसाने को तैयार हो चुके हैं। तोपें और टैंक से भी हमले हुए हैं। ये कुछ खौफनाक किस्म की खबरें हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि इंडिया की तरफ से हमारे इस चैनल को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हमारे इस चैनल के खिलाफ कंप्लेंट्स हम की जा रही हैं। तो पाकिस्तान के हक में अपनी आवाज को जरूर उठाएं और हमारी आवाज को दबने ना दें। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पर इस बॉर्डर पार से जो हमले हैं वो शदीद तरीन हो गए हैं। आप कुरन का इलाको, साउथ वजीरिस्तान हो, कभी स्कूल को ऊपर हमला होता है, कभी हमारे सिविलियन को निशाना बनाया जाता है, फौजी जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे फौजी जवान शहीद भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉर्डर की ताजा तरीन तफसीलात बताना चाहता हूं। खबर क्या है? 3 personnel of Pakistani Army Thal Scouts were martyred and 3 other wounded when the Inzar border post in Shabak area of Kuram district came under fire from across the Afghan border. The attack occurred as TTA Taliban, Afghan Taliban की जानिब से अटैक किया गया, were facilitating the infiltration of TTP Tashkil. A large number of the Afghan Taliban and TTP fighters also suffered casualties during the exchange. ये क्या खबर है कि कुरम ने सरहद पार से फायरिंग हुई है, जहां पर 3 एहलकार शहीद हुए हैं, हमारे 3 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। अब ये शबक का एरिया है, इंजार बॉर्डर पोस्ट है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के दरमियान। उनकी वहां पर अफगान तालिबान की जो फौज है, उन्होंने टीटीपी फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज पर फायरिंग की, चेक पोस्ट को निशाना बनाया। जैसे ही चेक पोस्ट को निशाना बनाया, क्योंकि ये तालिबान जो फाइटर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, उनकी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। तो उस फायरिंग के नतीजे में जो थल स्काउट्स के 3 एहलकार हैं वो जनाब शहीद हुए, जबकि 3 के जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। तो हम सरकारी सतह के ऊपर वाकई की कोई अभी तक तस्दीक जो है वो नहीं की गई, लेकिन सिक्योरिटी जराए जो है वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से अचानक फायरिंग की गई है। और फायरिंग के नतीजे में जो इंजार बॉर्डर पोस्ट है वहां पर थल स्काउट्स के एहलकार को निशाना बनाया गया और फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज को जो जख्मी एहलकार है उनको वहां पर भी पहुंचाया गया है। और फिर दूसरी जानिब यानी कि पाकिस्तान की जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो चूंकि विजिलेंट थी, वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस फायरिंग का जवाब दिया और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो भी वासिले जहन्नुम हुए। अफगान तालिबान जो है उनकी कैजुअलिटीज भी वहां पर रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे जो थल स्काउट के 3 जवान शहीद हुए, उनकी तरफ से भी जो है वो वहां पर जो है वो मारे जाने की इतलात आ रही हैं। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि जनाब इस हवाले से तोपें और फिर टैंक से भी हमला हुआ है। तोपें चल गई हैं और पाक फौज के ऊपर अब तक का सबसे खौफनाक किस्म का ये हमला तस्वुर किया जा रहा है। ये बन्नू का एरिया है। दूसरा बड़ा हमला जरा सुने बन्नू से। रॉकेट प्रोजेक्ट फाइट from an unknown direction from Fitna al-Khawarij HGB group landed in the Junai Baka Khel area within the jurisdiction of Baka Khel police station। यानी कि एक रॉकेट हमला हुआ है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। फितना al-Khawarij ने ये अननोन डायरेक्शन से एक रॉकेट फायर किया पाकिस्तान की फौज के ऊपर और ये बाका खैल का एरिया जुनाई का बन्नू के अंदर
وہاں پر جو پولیس اسٹیشن کی جو ریسٹرکشنز آتی ہیں باقا خیل کی، وہاں پر اس راکٹ حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ راکٹ ڈرون اٹیک، کوڈ کاپٹر ڈرون سٹرائک پچھلے 72 سے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھارت پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان اور بھارت اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ اس راکٹ سٹرائک کے اندر جو ہمارے 7 سالہ ایک ہماری بچی ہے جو سویلین ہے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور لوکل ریزیڈنٹ تھی نظر مان اللہ، وہ اس کے اندر اس کی بیٹی شہید ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 سال کا ایک اور بچی تھی مومنہ، وہ اس کے اندر سیریس قسم کی ان کو انجریز آئی ہیں، اور وہ بھی اپنی زندگی اور موت کی بازی وہاں پر لڑ رہی ہے۔ یہ پولیس کی جانب سے وہاں پر اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے، اور اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنو کے اندر بھی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے کہ راکٹس کے ذریعے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی جانب سے ہمارے جو سویلین آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں کہ راکٹ، توپیں ان کے ذریعے ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو اب پاک فوج اور پاک فضائیہ کیا کرے گی؟ کوئی فیصلہ کن ڈیسائسو سٹرائکس جو ہیں وہ ہماری فضائیہ کی جانب سے یا فوج کی طرف سے نہیں ہوئی، ہم صرف ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور اس حد تک ریٹیلیٹ کرتے ہیں جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ دہشت گرد روزانہ کی بنیاد پر فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ ایف سی کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ تو فوج اور فضائیہ یہ ڈرون سٹرائک وہاں پر کیوں نہیں کر رہی؟ ایئر سٹرائکس وہاں پر کیوں نہیں کی جا رہی؟ اب دہشت گردوں کو وہاں پر کیوں نہیں پھڑکایا جا رہا؟ یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے جو کہ ہماری سیکیورٹی کنسرنز کو لے کر وہاں پر اٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ آپریشن کا راگ تو لاپتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، ہم نے جناب آپریشن کر دینا ہے، وہاں پر فلانی حکومت جو ہے وہ ہمیں آپریشن کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ کریں بھائی آپریشن۔ آپ نے اپنے ملک میں کیوں آپریشن کرنا ہے؟ ہاں، اپنے بچے کیوں مارنے ہیں؟ یعنی کہ ایک جانب تو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پھر آپ الٹا اپنے ملک کے اندر آپریشن کر کے اپنے بچوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں تو ہوتا ہے ایسے، کولیٹرل ڈیمیج میں بچے تو مارے جاتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں۔ آپ بارڈر پار پر ایئر سٹرائکس کریں، یہاں پر ہمیں بارڈر پار ایئر سٹرائکس کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ہمیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت ہے، اور ٹی ٹی پی فائٹرز، افغان طالبان دہشت گرد، یہ سارے مل کر جو اپنے بارڈر سے پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ اب پہلے بنایا افغانستان کے اوپر ایئر سٹرائکس کی، ہم نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ہم نے ان کے ٹھکانے نیست و نابود کیے، ہم نے ان کے ہیڈ کوارٹرز اڑائے، ہم نے ان کا ٹرین کیمپ اڑایا، بہت خوشی ہوئی کہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر آپ یہ راگ تو لاتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ کون سے آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں آپریشن آپ نے پچھلے 30 سالوں سے قوم کو اس رقی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپریشن کر دیں گے، فلانا کر دیں گے۔ آج تک ہمیں اس آپریشن کی آؤٹ پٹس نظر نہیں آئے، ہمیں اس کے کوئی ریزلٹس نظر نہیں آئے، سوائے اس کے کہ ہمارے بچے اس میں مارے گئے، ہمارے جو ہیں وہ لوگ اس میں مارے گئے، ہمارا قبائلی علاقے جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو خطرناک قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، سوائے اس کے کہ جو ہمارے قبائل ہیں وہ بیچارے وہاں پر ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، ہماری عورتیں وہاں پر ماری جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اب دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن ڈیسائسو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اکراس دا بارڈر کے اس پار۔ اب وداؤٹ اینی ویٹ کیے ہمیں دہشت گردوں کو ہمیں نیست و نابود کرنا ہے۔ تو ایک طرف تو جناب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لڑاکا طیاروں کو بھی اب تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پاک فوج اور فضائیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا کہا گیا کہ پاکستان کی فوج اور فضائیہ اب گھس کر بارڈر کے اس پار کوئی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن بار بار کہا جاتا ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ تو اب یہ لڑاکا طیاروں کو بھی ہائی الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری جانب انڈیا سے خبر آ رہی ہے کہ انڈیا نے اپنی اسپیشل فورسز کو وہاں پر مزید تعینات کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ انڈیا کے اندر جاری ہوا ہے اسرائیلی ایمبیسی کو، اور وہاں پر جوئش اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو بھی یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہاں پھر انڈیا نے اپنی تمام تر سیکورٹی فورسز جو ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، ان کی ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ کہا گیا ہے۔ کیا موقع پر اس جوئش ٹارگٹس کو کیا جاتا ہے
وہاں پر اسرائیلی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو انٹیلیجنس نے وہاں پر یہ وارن کر دیا ہے کہ ایک اٹیک پلان کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہنوکا کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے یہ یہودیوں کا, یہ جوئش کا, تو اس حوالے سے جو کہ 14 دسمبر کو شروع ہو رہا ہے, تو اس میں ممبئی کے اندر, دلی کے اندر اور بنگلورو میں اس کو موقع پر وہاں پر سیکورٹی ایجنسیز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا گیا. تو انڈیا کی صورتحال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس خطے کے اندر. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگا پہ ناسمی اللہ نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.